الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات کے لیے 5,91,000 سیکیورٹی اہلکار درکار ہوں گے، جبکہ پولیس کی دستیاب نفری کی تعداد 3,28,000 ہے۔ الیکشن کمیشن نے مطالبہ کیا تھا کہ افواج پاکستان کو پولنگ اسٹیشنوں پر تعینات کیا جائے، تاہم اب کور کمانڈرز کانفرنس کے فورم سے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کے بعد سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے الیکشن کے انعقاد میں تذبذب اور گھوما گھوم کی کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف اسلام آباد عادل وڑائچ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عادل وڑائچ۔ بظاہر اب یہ لگتا ہے کہ تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں اور ایک گھوما گھوم کی جو کیفیت کہیں کہیں بیان کی جاتی تھی الیکشن کے حوالے سے، وہ دم توڑ گئی ہے۔ اس سے پہلے پنجاب اور کے پی کے جب الیکشن ہونے تھے تو وزارت دفاع نے مطلوبہ سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی تھی، وہ الیکشن نہیں ہو سکے تھے، لیکن آج کور کمانڈر کانفرنس سے یہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے کہ مطلوبہ سیکیورٹی دستیاب ہوگی اور جو ایک بڑی رکاوٹ ہو سکتی تھی ممکنہ طور پہ وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ جی مسعود صاحب، ایک بڑے فورم سے ایک بڑا اعلان جو ہے وہ یقیناً وہ جو غیر یقینی صورتحال اگرچہ سپریم کورٹ کافی حد تک اسے ختم کر چکی تھی، لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے جو سیاسی حلقوں کی جانب سے جو شکایات سامنے آ رہی تھیں، تو آج اس کے حوالے سے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک بڑے فورم سے یہ اعلان کیا جانا کہ الیکشن کمیشن کی ضروری اور مطلوبہ جو ان کی مدد جو ہے، ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ ہر صورت کیا جائے گا اس وقت۔ لیکن ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ جو فوج تعینات کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اس کے بعد کتنے اہلکار جو ہیں وہ پاک فوج کی جانب سے دیے جائیں گے، کیونکہ اس میں ابھی جو چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہیں، جو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو اسٹیٹک ڈپلائمنٹ بھی ہے اور کیو آر ایف بھی ہے، یعنی کوئک رسپانس فورس، اور یہ 2018 کے الیکشن میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، یعنی جو حساس ترین پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے وہ فوجی اہلکاروں کی بھی ہوتی رہی ہے۔ لیکن اس مرتبہ دیکھنا ہوگا کہ اس پرنسپل ڈیسیژن کے بعد اب جو انگیجمنٹ پراپر شروع ہوگی، اس میں یہ طے ہونا باقی ہے کہ کیا صرف کوئک رسپانس فورس کے طور پہ فوجی اہلکار جو ہیں ان کو تعینات کیا جائے گا یا جو اسٹیٹک ڈپلائمنٹ ہے وہ بھی کی جائے گی، کیونکہ 92,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن بنائے جانے ہیں۔ اگر 92,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن بنائے جانے ہیں تو ہر پولنگ اسٹیشن پہ جو الیکشن کمیشن چاہتا ہے وہ تقریباً 5 سے 6 سیکیورٹی اہلکار تعینات کرنا چاہتا ہے۔ کچھ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، وہاں پولنگ بوتھ زیادہ ہوتے ہیں، وہاں زیادہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو 5,91,000 کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس وقت اویلیبلٹی 3,28,000 کی ہے، جو کوئی شارٹ فال ہے 2,77,000 ہے۔ اب یہ 2,77,000 کا جو شارٹ فال ہے وہ پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز سے پورا کیا جانا ہے۔ اس بات کا یہ تو امکان ہے ابھی جو ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور جو چیلنجز ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 2,77,000 یہ مکمل تو شاید ایڈریس نہ کیا جا سکے، کیونکہ اسٹیٹک ڈپلائمنٹ کے لیے بہت بڑی ایسی صورتحال میں عادل وڑائچ صاحب، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں ایسی صورت میں جیسے 2.25 لاکھ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ مزید چاہیے الیکشن کے انعقاد کے لیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پورا فگر جو ہے یہ ممکن نہ ہو سکے کہ دستیاب ہو، تو پھر کہاں سے یہ سیکیورٹی پوری کی جائے گی؟ کوئی اور ذریعہ ہے کیا؟ اس میں جو ریزرو جو فورس ہے وہاں سے یہ لیے جا سکتے ہیں، جو پیراملٹری فورسز ہیں وہاں سے یہ لوگ لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ فگر بہت بڑا ہے، یہ گیپ بہت بڑا ہے اور یہ یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے۔ لیکن اس کے لیے ابھی یہ جو 92,000 پولنگ سٹیشن بنائے جانے ہیں، ان پولنگ سٹیشنز میں سے یہ ڈیٹرمن کیا جا رہا ہے اس میں حساس ترین کون سے ہیں، اور یہ اس وقت جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں اسی پہ کام کر رہے ہیں، اور جو پریلیمنری لسٹ جو ہیں وہ تو تیار ہو چکی ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ فیصلہ، حتمی فیصلہ کہ یہ جو 2.25 لاکھ کا فگر ہے اس کو کیسے پورا کیا جانا ہے، یہ پرائیورٹائز کیا جائے گا کہ حساس ترین پولنگ اسٹیشنز کتنے ہیں، تھریٹ جہاں بہت زیادہ ہے، جہاں پر کلیشز زیادہ خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں، پھر حساس پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہاں پر کیو آر ایف سے اگر اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور جو نارمل پولنگ اسٹیشنز ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ شاید وہاں پر اسٹیٹک ڈپلائمنٹ کی ضرورت نہ پڑے۔ درست فرما رہے ہیں آپ عادل وڑائچ صاحب۔ کل جو الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا اس میں اسی بات پر غور و خوض کیا گیا اور اس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیٹیگرائز کیا جائے گا کہ کون سے زیادہ حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں، کون سے کم حساس ہیں، تو وہ سب الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے، لیکن سب سے اہم معاملہ بلوچستان اور کے پی میں سیکیورٹی کا ہے۔
تو آج جب یہ اعلان ہوا ہے اور اب تک جو بھی ڈیولپمنٹ ہیں، کیونکہ کل کا جو اجلاس تھا اس میں بھی بلوچستان اور کے پی کی نمائندگی خاص طور پر اس لیے تھی کہ ان کو ایڈریس کیا جائے ان کے مسائل کو، تو کس حد تک ایڈریس ہوئے ان کے مسائل اور ان کا حل نکلا ہے؟ مسعود صاحب، جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو سیکیورٹی تھریٹس کے ایشوز ہیں اور جو مولانا کی جانب سے بھی آج وہ بات کی گئی، وہ انتخابی مہم کے دوران آ رہے ہیں. جو الیکشن ڈے ہے، الیکشن ڈے پہ اس کو ایڈریس کیا جانا قدرے آسان ہے، لیکن جو کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران جو تھریٹس ہیں ان کو ایڈریس کرنا وہ یقیناً اتنا آسان نہیں ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن کے لیے اور نہ ہی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کیونکہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے. جب الیکشن ڈے پہ ایک ٹارگیٹڈ اپروچ کے ساتھ اور جو ایک پولنگ اسٹیشن کے لیے جو ایلوکیٹڈ جگہ ہے اس کو سیکیور کرنا بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے. باقی انتخابی مہم کے دوران جو کنسرنز ہیں کے پی اور بلوچستان کے، وہ ایڈریس اس طرح سے نہیں ہو پائیں گے جس طرح سے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مطالبہ کر رہی ہیں. لیکن جو آج یہ کہا گیا کور کمانڈر کانفرنس میں بھی، فورم کی جانب سے بھی، کہ ہر جو مطلوبہ اور جو ضروری تعاون ہے وہ فراہم کیا جائے گا، یہ بنیادی طور پہ الیکشن ڈے کے حوالے سے ہے. اور یہ الیکشن ڈے کے حوالے سے اب ہوگا یہ کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وزارت دفاع کا جو رابطہ ہے آئندہ ایک دو روز میں ہوگا، اور ان کے ساتھ یہ باقاعدہ جو کمیونیکیشن اسٹیبلش ہونے کے بعد ان کے ساتھ وہ فہرستیں شیئر کی جائیں گی کہ جو حساس ترین ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے اور حساس کیا ہے. لیکن یہ حساس ترین پولنگ سٹیشنز پہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے جائیں گے. لیکن ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ یہ تھریٹس جو ہیں یہ کیو آر ایف کے ذریعے یا جو اسٹیٹک ڈپلائمنٹ ہے اس کے ذریعے ان کو ایڈریس کیا جائے گا. یعنی عادل واڑی صاحب، اب تک کی گفتگو سے میں نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ بنیادی طور پر فیصلہ ہو گیا، نیٹی-گریٹیز جو ہیں وہ طے ہونی ہے. ریزرو فورس ہوگی یا ریگولر فورس ہوگی، جو بھی ہوگا فورس دستیاب ہوگی. سیکیورٹی کے خدشات الیکشن ڈے پر جو ہیں ان کو ایڈریس کر لیا گیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو الیکشن کمیشن کی اب تک تیاری ہے الیکشن کرانے کے حوالے سے، الیکشن ڈے کے لیے حوالے سے، وہ کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ چل رہی ہے اور مکمل ہے، اور اس میں کیا پیش رفت ہے؟ مسعود صاحب، الیکشن کے حوالے سے تو اب تمام چیزیں سٹریم لائن ہیں. اس کے آئینی قانونی رکاوٹیں تو بظاہر نہیں رہ گئیں. اس میں ایک رکاوٹ کے حوالے سے کل البتہ الیکشن کمیشن نے ایک شکوہ کیا تھا کہ جو پشاور ہائی کورٹ سے جو فیصلے خاص طور پہ آ رہے ہیں ایک کوہاٹ کے ریٹرننگ افسر کو ہٹائے جانے کے حوالے سے، اس میں ان کی جانب سے ایک کنسرن ظاہر کیا گیا تھا کہ ایسی سچویشن میں ہمارے لیے بہت مشکلات آ رہی ہیں. لیکن اوورال دیکھا جائے انتظامات، بیلٹ پیپرز کی پروکیورمنٹ جو ہے، اور اس کے بعد جو الیکشن شیڈول جس انداز میں چل رہا ہے، ای ایم ایس جو الیکشن کمیشن نے ایک نیا سسٹم بنایا ہے ریزلٹ مینجمنٹ کے لیے، اگرچہ اس میں بھی کچھ مسائل آئے ہیں جب ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ ڈیٹا اس میں فیڈ کر رہے تھے، تو اس میں خاص طور پہ بلوچستان اور ان ایریاز میں جہاں کنیکٹیوٹی کے مسائل ہیں وہاں اس طرح کے ایشوز آئے ہیں. لیکن یہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جو انتخابات ہیں ان پہ کوئی امپیکٹ آئے. بہرحال الیکشن کمیشن ای ایم ایس کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہے کہ ہماری مکمل تیاری ہے اور فول پروف انتظامات کیے ہیں. آئینی قانونی طور پہ تمام رکاوٹیں سپریم کورٹ دور کر چکی ہے. اور ایک جو آخری کنسرن رہ گیا تھا وہ سیکیورٹی کے حوالے سے تھا. وہ آج پاک فوج نے بڑے فورم سے اس کا اعلان کر کے اس خدشے کو بھی ختم کر دیا ہے.